تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے محدث ہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ ذرا توجہ چاہوں گا، انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیسی حالت ہے، اللہ نے کیا کیا آپ کے ساتھ، آپ ایک بڑے عالم تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ نے میرے ساتھ بہت رحم کا، کرم کا، نوازش کا معاملہ کیا، لیکن بات ایک یہ ہے کہ جو میرا پڑوسی ایک لوہار تھا، اللہ نے جو ہے ہم سے زیادہ مرتبہ اس لوہار کو عطا کیا۔ تو ایک خواب دیکھنے والا پریشان ہو گیا، نیند سے بیدار ہوا، تحقیق کیا۔ عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں تھوڑا بتاؤں کہ محدثین میں سب سے اونچے درجے کے محدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ اعلیٰ درجے، اول درجے کے 2-4-10 محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور سب ہی ان کو چاہتے ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی استاد ہیں، تو بہت بڑے مرتبے تھے۔ تو سامنے والے خواب دیکھنے والے نے تحقیق کیا، ان کے گھر کے پاس گئے تو معلوم ہوا کہ واقعی عبداللہ ابن مبارک کے گھر کے پاس میں ایک پڑوسی رہتا تھا اور رہتا ہے جو لوہار ہے۔ ان کے گھر میں گئے تو معلوم ہوا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا۔ ان کی بیوی سے بات کیا کہ ایسی ایسی بات ہے، ان کا کیا آخر کیا عمل تھا اس لوہار کا، تمہارے شوہر کا، کہ اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا۔ تو بیوی سوچنے کے بعد کہنے لگی کہ ہمیں جتنا معلوم ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جب رات کو چھت پر تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو یہ تڑپتے رہتے تھے کہ دیکھو کتنی سہولت ہے ان کو، کتنی فراغت ہے، اور رات کو آرام سے تہجد پڑھتے، کاش مجھے بھی موقع ملتا تو میں بھی اتنے سکون اور اطمینان کے ساتھ تہجد پڑھتا۔ تو جب جب ان پر نظر ہوتی، جب جب بیدار ہوتے، منہ سے یہی نکلتا کاش جو مجھے بھی یہ توفیق ملتی، کاش میں بھی ان کے طرح جو عبادت کرتا۔ ایک ان کے اندر یہ خوبی تھی، اور دوسری خوبی یہ تھی جس کو میں توجہ چاہتا ہوں، جس پر دوسری خوبی ان کے اندر یہ تھی کہ لوہار تھے اور جو ہے اوزار وغیرہ یعنی کاٹنے کی چیزیں بنایا کرتے تھے، اور ہتھوڑا چلانا پڑتا تھا، محنت کرتے رہتے تھے، لیکن جب مؤذن آواز دیتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس وقت اذان سے اور ان کو نماز سے اتنی محبت تھی کہ اگر ہتھوڑا پیچھے اللہ اکبر کرتے ہوئے مؤذن نے اذان دے دی، ہتھوڑا پیچھے کیا اور مؤذن کہا اللہ اکبر، تو اب یہ بھی گوارا نہیں کہ پیچھے لے گئے ہوئے ہتھوڑے سے ایک بار مار دیا جائے یا آگے لا کے چھوڑا جائے۔ اذان سے اور نماز سے اس لوہار کو اتنی محبت تھی، ہمارے شوہر کو اتنی محبت تھی کہ ہتھوڑا پیچھے ہی چھوڑتے تھے اور فوراً ہی یہ کہتے ہوئے نکلتے تھے مجھے میرے رب نے بلایا ہے، اب مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ ایک بار اور جو اپنے سامان پر لوہے پر ایک مار اور مارو، مجھے یہ گوارا نہیں۔ تو وہ خواب دیکھنے والے نے کہا کہ واقعی یہی بات ہے کہ ان کا مقام اور مرتبہ بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبداللہ ابن مبارک جیسے محدث سے بھی بہت اونچا بنا دیا۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، آئندہ ہفتہ بھی کچھ تجارت کے متعلق باتیں آئیں گی، بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں ہماری بھلائی، مسلمانوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ سب تجارت کریں، تمام لوگ کوشش کریں، سب کریں گے تو بھی سب سے نہیں ہوگا، سب کوشش کریں، تجارت چھوٹے سے شروعات کریں، اللہ بہت برکت دے گا۔ لیکن یہ مسجد بھی آباد کرنا ضروری ہے۔ آپ جب غور کریں گے یا نمازیوں کو دیکھیں گے، خالی اسی مسجد کی بات نہیں، ہر مسجد کا جائزہ لیجیے، ہر مسجد میں جا کے نماز پڑھیے، تو کیا ہوگا، پکے نمازی 2-4 ہی ملتے ہیں۔ فجر کی نماز وہ بھی ان کی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے، نمازی ہیں کچھ 50-60 مل جاتے ہیں، لیکن پکے نمازی 2-4، تو اس کی فکر کون کرے گا؟ تو میرا یہی پیغام ہے، تجارت بھی کیجئے لیکن مسجدوں کو آباد کرنا بھی ضروری ہے، اس لوہار سے سبق لیجئے اور نماز کی پابندی کیجئے، فجر کی پابندی کیجئے، اپنے مسجدوں کو بھریے، انشاءاللہ اللہ ایسی زندگی سے، ایسی تجارت اور ایسی دنیا داری اور ایسی دینداری سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بدل دے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ
عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.